السلام علیکم. یوں تو پودوں میں پانی ہم دن میں کسی ٹائم بھی ڈال لیتے ہیں جب ہمیں موقع ملتا ہے، لیکن پودوں میں پانی ڈالنے کا صحیح وقت جو ہوتا ہے وہ صبح سویرے کا ہوتا ہے. میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ صبح صبح آ کے اپنے پودوں میں پانی ڈال لوں. آج بھی اس وقت صبح کے 5:30 بجے ہیں اور میں اپنے پودوں میں پانی ڈالنے کے لیے آئی ہوں. پودوں میں پانی ڈالتے وقت میں جو ہوں اپنے پودوں کا بغور معائنہ بھی ضرور کرتی ہوں. چیک کرتی ہوں کہ کون سے پودے جو ہیں وہ کس حال میں ہیں، کون سے پلانٹ جو ہیں وہ نئے نکل رہے ہیں، کن میں کیڑے لگ گئے ہیں، کون سوکھ رہا ہے، کس میں پھل آ رہے ہیں اور کس پودے کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے. اور آج جب میں نے اپنے لیمن ٹری کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس میں بہت سارے پھل لگ رہے ہیں، فلاورز لگ رہے ہیں. جیسا کہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے، یہ بھی ابھی اس وقت فلاور نکل رہا ہے اور بہت سے فلاور نکل رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دی جائے. میں کافی عرصے سے پلانٹ لگا رہی ہوں اور اس دفعہ پہلی بار جو ہے میں نے یہ پلانٹ پاٹ میں لگایا ہے اور ناٹ بیڈ، بہت اچھا اس کا رزلٹ بھی مجھے ملا ہے. ویسے میں عموماً جو ہوں وہ میں نے زمین پر لگائے ہیں. پلانٹ لگاتے وقت لیمن ٹری جو ہے اس کو ہمیں چند خاص باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ لوکیشن. ہم لیمن پلانٹ کس جگہ پر لگائیں گے؟ لیمن پلانٹ جو ہے اس کو سورج کی روشنی بہت زیادہ پسند ہے، یعنی یہ وارم ویدر کو پسند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سمر کا پلانٹ ہے، تو ہم اس کو اس جگہ پہ لگائیں گے جہاں پر سورج کی روشنی دن میں زیادہ سے زیادہ آتی ہو. پاٹ اگر ہم پہ رکھیں گے تو پاٹ بھی ہم اس جگہ رکھیں گے جہاں سورج کی روشنی دن میں سب سے زیادہ آتی ہو. اور جن علاقوں میں زیادہ ٹھنڈک پڑتی ہے وہ بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں. چونکہ یہ پلانٹ جو ہے ہمیں بہت زیادہ فروٹ دیتا ہے، تو اس لیے اس کو اتنی ہی زیادہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بہت اپنی زیادہ انرجی سورج کی روشنی سے حاصل کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ پلانٹ جو ہے اس کو روٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتی ہے. اس پلانٹ کی جو روٹ ہوتی ہیں وہ زیادہ اندر نہیں ہوتی، سرفیس پر ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں اس کو جو ہے بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، وارم ویدر سے اور کولڈ ویدر سے. اس لیے ہم جو ہیں اس کی جو ہے ہمیں اس کو بچانا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے میں نے اپنے پودے کو کس طرح بچایا ہوا ہے. اس کے لیے جو ہے ملچنگ بہت ضروری ہے. میں اس کو ملچنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پودے کو جو ہے روٹ جو ہیں ان کو کسی بھی چیز سے کور کر کے رکھیں. وہ چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ہی گارڈن کے پتے جو ہیں اور اس کی جو سٹیمز ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، ایون پھل جو اوپر سے گرتے ہیں. ہمارے وہاں بہت سے پھل گر جاتے ہیں، چیکو کے درخت لگے ہوئے ہیں، جامن کے ہیں، ان کے پھل اوپر سے گرتے ہیں. ظاہر بات ہے ہم اٹھا تو پاتے نہیں ہیں، اتنے اوپر لگے ہوتے ہیں کہ تو وہ سب لا کے میں اس میں ڈال دیتی ہوں. اور اس طرح ہی جو ہے یہ چونکہ ذرا سے بھی موئسٹ جو ہوتا ہے، یہ اس کی روٹ جو ہوتی ہیں یہ اپنے اندر ابزارب کر لیتی ہیں. اس لیے میں اس کے اندر مسلسل روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ڈالتی رہتی ہوں. اس میں تھوڑا تھوڑا سا اس کو اوپر نیچے کرتی رہتی ہوں. اس طرح یہ کمپوسٹ بھی بنتا رہتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ روٹ جو ہیں جو بھی منرلز، واٹر جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے اندر ابزارب کر لیتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اس کی روٹس جو ہوتی ہیں اس کو یعنی اس پلانٹ کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے دن میں 2 دفعہ، اگر یہ اس میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو آپ میں 2 دفعہ پانی ڈالیں. اور لیکن ہاں اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ پاٹ کے نیچے ہول ضرور ہو تاکہ ایکسٹرا پانی وہاں سے ڈرین ہو جائے. اس کے علاوہ اس کے اندر یہ چونکہ بہت ٹف پلانٹ ہوتا ہے اور یہ اپنے اس کے اندر کیڑے بہت کم لگتے ہیں، لیکن جب لگتے ہیں تو آپ کو ذرا خیال رکھنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ کیڑے جو ہے یہ کچھ ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کی ڈنڈیوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھی اس کے اندر ایک جگہ پر اس نے گرین رنگ کے ہوتے ہیں، گرین اور بلیک رنگ کے بھی ہوتے ہیں، وہ جو ہیں وہ اس کو اس کے پتوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہمیں اسے تلاش کرنا پڑتا ہے، تلاش کر کے پھر ہمیں ان کو مارنا پڑتا ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر اسی میں ہمارے اس پودے کے اندر انہوں نے کافی جو ہے وہ پتوں کو کھا لیا ہے. اور میں پھر آئی تو میں نے چیک کیا کدھر ہے اور وہ کیڑا، لیکن ابھی تک تو مجھے دکھائی نہیں دیا ہے، لیکن وہ مل جاتا ہے. اس میں کافی موٹا سا ہوتا ہے، بڑا سا ہوتا ہے. آپ اس کو نکالیں اور نکال کے آپ اس کو مار دیں. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے کیڑے لگ جاتے ہیں. آپ کو یہ نہیں کرنا کہ آپ فوراً جائیں اور آپ دوائیاں لائیں اور اسپرے کرنا شروع کر دیں.
آپ جو ہیں وہ اس جگہ سے کٹ کر دیں. جیسے یہاں پر لگا ہوا ہے نا, یہاں سے آپ پتے اس کو توڑ دیں. دیکھیں یہاں پر آپ دکھاتی ہوں, یہ دیکھیں اس نے لیوز اس نے کھا لی ہیں سارے. اس طرح سے یہ کھا کے پتوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو پھر ہم تلاش کرتے ہیں اور مل بھی جاتے ہیں وہ, اور آپ ان کو مار دیں. اگر بلیک رنگ کے اسپاٹ پڑ جائے جن پتوں پہ, تو آپ ذرا ٹائم دیں اپنے پودے کو, اس میں سے آپ وہ پتے جو ہیں وہ ریموو کر دیں. اور اگر شاخ میں لگ گئے ہوں کیڑے تو وہ شاخ ہی آپ کاٹ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں سے آپ کاٹیں گے وہاں سے 2 مزید شاخیں نکل آئیں گی. اس لیے اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کاٹ دیں گے تو کچھ ہو جائے گا. اور ہاں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی ڈنڈیاں سوکھ جاتی ہیں, تو آپ اس ڈنڈی کو وہاں سے کٹ کر دیں. جیسے یہ دیکھیں میری یہ اس پودے کا یہ ڈنڈی یہاں سے سوکھ گئی ہے, تو میں یہاں سے اس کو آگے سے کٹ کر دوں گی, ورنہ یہ پوری شاخ نیچے تک سوکھ جاتی ہے. تو کٹ کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ وہ وہاں سے مزید شاخ آگے نہیں سوکھے گی, اور ہمارا پلانٹ جو ہے وہ مزید سوکھنے سے بچ جائے گا. تو آپ کو میں نے اس کے علاوہ میں آپ کو فرٹیلائزر کے بارے میں بتاؤں. میں جو ہوں وہ عموماً کاؤ ڈم استعمال کرتی ہوں. گوبر کی کھاد جو ہے, گوبر کی کھاد اس کے لیے بیسٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی سے بھی مینیور استعمال کر سکتے ہیں. اچھا چلیں, اب کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.